ہمارے ایک ممتاز مصطفیٰ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی پیر والے دن، جمعے والے دن وہ میرے ساتھ یہاں اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں شریک تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے دبے الفاظ میں کہا، اس کو تکلیف تھی، وہ گھر جانا چاہ رہے تھے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنا آخری وقت گزارنا چاہ رہے تھے، لیکن اس بربریت کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا سکے۔ حاجی امتیاز صاحب جو ہے یار جوک بن گیا ہے، لوگ ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ، ممبر قومی اسمبلی، ایک حکومت کے ادارے اینٹی کرپشن جس میں پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کی حراست سے ہمارے بندے کو اٹھا لیا گیا ہے، آپ ڈکلیئر کریں کہ وہ مسنگ پرسن ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس سے پوچھیں کہ وہ ایم این اے کدھر ہے؟ لکھ دیتے ہیں اینٹی کرپشن والے، پنجاب حکومت والے، آئی جی لکھ کے ایک پھرا بھیج دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ یار آپ اس قوم کو بے وقوف اور پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم چیف جسٹس سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، ہم آج بھی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مائنارٹی ججمنٹ بھی ججز میں صحیح، لیکن آپ سپریم کورٹ کے ایز وی اسپیک چیف جسٹس ہے، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ اس فیصلے کا امپلیمنٹ کروانا آپ پہ لازم ہے، یہ آپ کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے، ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ہمیں جو حق دیا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ 41 یہ لکھ کے دے دیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ خان صاحب کا نظریہ یہی ہے کہ ایک ملک ہو، اس میں ایک ہی دستور ہو۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ عوام خان صاحب کو بھول جائے، اس کے نظریے کو بھول جائے، لیکن الحمدللہ وہ آج بھی عوام کے دلوں میں ہے۔ 8 فروری کو بھی لوگوں نے دیکھا خان صاحب کی جیتی ہوئی سیٹیں، جس کی وجہ سے ہمیں ریزرو سیٹیں بھی ملنی تھی، وہ ریزرو سیٹیں چین لینے کی کوشش کی گئی، اس نتیجے پہ کہ انہوں نے سازش کر کے ہم سے بلہ بھی چھینا تھا۔ اس پہ آخرکار سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وہ 78 سیٹیں، جس میں 67 سیٹیں وومن کی تھیں اور 11 سیٹیں اقلیتوں کی تھیں، وہ ہمیں ملی۔ آج ایوان میں اس کے خلاف ایک قانون سازی ہونے کی کوشش کی گئی۔ وہ قانون سازی پہلے ہم یہ بتاتے رہے کہ جب اس ایوان میں قانون سازی ہوئی ہے، وہ آئین قانون اور اس کے جو اسمبلی کے رولز ہے اس کے خلاف ہوئی ہے۔ اسمبلی کے رولز کا یہ تقاضا ہے آئین کے مطابق کہ جو بل آ جائے وہ کیبنٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پہلے اس کمیٹی کے پاس چلی جائے، قانون سازی پہ بحث ہو، پارلیمان میں بل آئے اس پہ بحث ہو اور سارے لوگ اس پہ اپنا ووٹ دے کر کے ڈسکشن کے بعد وہ پاس ہو۔ لیکن یہ پارلیمان حکومت جب سے آئی ہے، یہ 8ویں مرتبہ ہے کہ ہر مرتبہ جو بل ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر بل کے صورت میں واپس آ جاتا ہے، ایک ہی گو میں سارے رول سسپینڈ کیے جاتے ہیں، پھر اس بل کو ایڈوانس کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یس اینڈ نو سے بغیر کسی ڈسکشن کے، بغیر کمیٹی کی رپورٹ دے کے اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ آج کی جو قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوا، اس میں حکومت نے اس بل کو پاس کروایا۔ قانون یہی ہے کہ جو لا پاس ہو جاتا ہے وہ آئندہ کے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ لا اکتوبر 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس میں سپریم کورٹ نے ہمیں جو حق دیا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ 41 یہ لکھ کے دے دیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تصفیہ کا ایک طریقہ کار ہے، جس مسئلے پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے وہ آخری ہے۔ آئین کی اگر سپریم کورٹ تشریح کرے، وہ تشریح والا فیصلہ سپریم کورٹ کا کبھی نلیفائی نہیں ہو سکتا کسی انٹرپریٹیشن سے، کیونکہ آئین کے مطابق آئین کا انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کے ثوابدید سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ ایک انٹرپریٹیشن کرے کسی پروویژن کی، پارلیمان کے پاس لیجسلیشن کی اختیار ضرور ہے، بٹ یہ لیجسلیشن کی اختیار نہیں ہے کہ انٹرپریٹیشن یہ سپریم کورٹ کا کیا ہوا انٹرپریٹیشن غلط ہے، آئندہ کے لیے انٹرپریٹیشن اس کا ایسا ہو، یہ ایوان کے پاس اختیار نہیں ہے۔
موجودہ حکومت اداروں کو لڑانا چاہتی ہے، ایک ادارہ دوسرے پہ حملہ آور ہو، ایک دوسرے کو اوور ریچ کرے۔ یہ حکومت کا ضرور حق ہے کہ وہ ریویو فائل کرے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کے سامنے وہ آئینی قانونی نکات لے آئے جس کی وجہ سے یہ حکومت یہ اگر سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے، آئین کے مطابق وہ نقص دینا ہی سپریم کورٹ کا کام ہے۔ وہ نقص سپریم کورٹ دے کے اگر ہے، ابھی تک نہ سپریم کورٹ نے وہ نقص دیکھا ہے، نہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کو سسپینڈ کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے نقص پوائنٹ آؤٹ نہ کیا ہو، ججمنٹ سسپینڈ نہ کیا ہو، لہذا 13 ممبر ججمنٹ فائنل ہے، بائنڈنگ ہے، کنکلوسیو ہے۔ ہم چیف جسٹس سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، ہم آج بھی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مائنارٹی ججمنٹ بھی ججز میں صحیح، لیکن آپ سپریم کورٹ کے ایز وی اسپیک چیف جسٹس ہے، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ اس فیصلے کا امپلیمنٹ کروانا آپ پہ لازم ہے، یہ آپ کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے، ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارے 41 ممبران صاحبان ہیں، ان میں سے 40 کے اسٹیٹمنٹ ہم الیکشن کمیشن جمع کرا چکے ہیں، لیکن وہ ممبران صاحبان جن کا نوٹیفیکیشن آج تک نہیں ہوا، ان کے اور ان کے گھروں پہ قیامت کے دن جیسے حالات ہیں۔ ہمارے ایک ممتاز مصطفیٰ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اتوار پیر والے دن، جمعے والے دن وہ میرے ساتھ یہاں اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں شریک تھے، وہ اپنے لاجز میں تھے، ان کے ساتھ صرف ایک ایسوسیٹ تھے، انہوں نے مجھے بڑے دبے الفاظ میں کہا، اس کو تکلیف تھی، وہ گھر جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے گھر پہ اتنی زیادہ سختیوں کے رحیم یار خان جانا چاہ رہے تھے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنا آخری وقت گزارنا چاہ رہے تھے، لیکن اس بربریت کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا سکے۔ یہ غم اس ایوان کا غم ہونا چاہیے کہ ایک ممبر اپنے حلقہ میں تو کیا، اپنے کنسٹیچوئنٹ میں تو کیا، وہ اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس آخری وقت میں بھی نہیں جا سکتا، وہ ان کی ڈیتھ اکیلے اسی پر ہوئی ہے۔ اس لیے آج بھی اسمبلی میں جتنی گفتگو ہوئی، ہم نے ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ یہ ہمارے منے صاحبان ہیں، آپ کا پرسو بھی میں نے اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم کو اور اسپیکر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر اس ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کہاں بولیں گے۔ اس لیے آج بھی ہمارے منے صاحبان نے یہ کوشش کی کہ وہ منے صاحبان جو انڈر تھریٹ ہے، کانسٹنٹلی انڈر تھریٹ ہے، وہ پارلیمنٹ پہ کے فلور پہ ساتھ بیتی ضرور بتانا چاہ رہے تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس کو ایڈجرن کیا فرائیڈے کے لیے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ فلور کو بغیر چیف وپس کے پرمیشن کے نہیں کرتے۔ اسپیکر صاحب نے ایک منے صاحبہ کو آلموسٹ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم دیا، ہم بمشکل 10 منٹ ٹائم مانگ رہے تھے، ہمارے کسی بھی منے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ آج ہم نے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں ملاقات کی ہے، ان کے اس رویت پہ ہم نے احتجاج کیا ہے، ہمیں ہر مرتبہ یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم ان کے پھر یقین دہانی پہ یقین کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر یہی ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اگر منڈے فرائیڈے کو آج ہمیں بتایا گیا کہ اس پہ گفتگو ہوگی، ہمارے MNA صاحبان کے پاس وقت ہوگا اور وہ اس بات پہ اپنا رائے کا اظہار کریں گے۔ اس ملک کے پاس ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، حکومت روز رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے ایک دن پہ کروڑہا روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، ہمارے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپین جب کرتے ہیں تو ہم صبح سے لے کے رات تک حلقوں میں گھومتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ مل سکے اور ہمیں صوبان کا حصہ بن سکیں۔ یہاں ہم آتے ہیں 11 بجے آئے تو 2 بجے گھر جاؤ، مطلب آپ عوام کا پیسہ ہے، بہت باہر سے ادھار لا رہے ہو، ہماری ہڈیاں نچوڑ کے وہ ادھار ہمارے بچوں کو آگے واپس کرنا پڑے گا۔ خدارا آپ 11 سے لے کے 5 6 7 8 بجے تک چلائیں سب کو جو بولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پیسہ حلال ہو سکے، وہ پیسہ حرام نہ ہو جو ہمارے اور آپ کے بچوں نے واپس کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے۔ 2 گھنٹے میں دیکھیں نا، ٹریجری بینچز سے اپوزیشن کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے لیے آپ ایک ممبر کو 35 40 گھنٹے کا آپ ٹائم دے دیں منٹ کا،
اور اس کے بعد جب اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو, کوئی پازیٹو بات کرنے کے لیے کھڑا ہو, اس کو موقع نہ دیا جائے. ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے, حاجی امتیاز صاحب جو ہیں یار جوک بن گیا ہے, لوگ ہوتے رہے ہیں. آپ کا ممبر پارلیمنٹ, ممبر قومی اسمبلی, ایک حکومت کے ادارے, اینٹی کرپشن جس میں پولیس کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کی حراست سے ہمارے بندے کو اٹھا لیا گیا ہے. آپ ڈکلیئر کریں کہ وہ مسنگ پرسن ہے. یہ کس کی ذمہ داری؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس سے پوچھیں کہ وہ ایم این اے کدھر ہے؟ لکھ دیتے ہیں اینٹی کرپشن والے, پنجاب حکومت والے, آئی جی لکھ کے ایک پھرا بھیج دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے, وہ بھاگ گیا ہے. یار آپ اس قوم کو بے وقوف اور پاگل سمجھتے ہیں؟ آپ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے جاتے ہیں پیسے مانگنے, بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں, کیا وہ آپ کا مذاق نہیں اڑاتے ہوں گے کہ جس ملک میں وہاں کا ممبر قومی اسمبلی جو کہ 10 لاکھ کا نمائندہ ہے, اس کو پولیس کی حراست سے, اینٹی کرپشن کی حراست سے اٹھا لیا جائے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ یہ حکومت جو سینس دینا چاہتی ہے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں, تو یہ مذاق ہے. فوری ان کو بازیاب کرایا جائے, جس کے پاس بھی ہے انہیں کہیں کہ ایم این اے کو اس سے آپ کے ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے. اس بات کو چھوڑیں کہ وہ اپوزیشن کے ایم این اے ہیں, اس بات کو دیکھیں کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہے. حاجی امتیاز کو بازیاب کرانا چاہیے.